بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرنا۔ معجزہ شق القمر کا ظہور۔ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کی نت نئے طریقے ڈھونڈتے اور الٹے سیدھے مطالبات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہر وار کو ناکام بناتے اور ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے کہ کسی طرح یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں۔ ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ کفار کے سرداروں کا یہ ٹولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس وقت یہ لوگ چلے جائیں اور دوبارہ فلاں رات کو آئیں، تو اس رات کو وہ ایسی نشانی دیکھیں گے جسے دیکھ کر انہیں آپ کی سچائی کا قائل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے یہی بات فرما دی۔ اس روز وہ سب واپس چلے گئے، لیکن مقررہ کردہ رات وہ سب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سابقہ مطالبہ دہرایا۔ اس رات آپ منا میں تشریف فرما تھے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی۔ چاندنی رات کا مکمل چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کائنات پہ نمودار ہوا۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے نبی کریم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو نبی کریم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ نے اس وقت فرمایا، لوگو گواہ رہو، چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی دوسری جانب چلا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث میں ہے۔ سورۃ القمر قرآن پاک کی 54ویں سورت ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ یعنی چاند کا پھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی جس کی آنے کی تم لوگوں کو خبر دی جاتی رہی ہے قریب آ لگی ہے اور نظام عالم کے دھرم بھرم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اب وہ دن دور نہیں کہ جب قیامت کے دن سارے سیارے اور ستارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 2 تھی۔ باہر سے آنے والوں سے تصدیق کرنا۔ اتنے عظیم و شان معجزے کے ظہور کے بعد بھی کفار قریش نے اس پہ یقین نہیں کیا اور اسے جادو قرار دیتے ہوئے اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی۔ ان کی اس ہٹ درمی پر اس سورہ مبارکہ میں انہیں ملامت کی گئی۔ کلام کی شروع میں اللہ تعالیٰ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے صحیح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، بلکہ نشانیاں دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی جادو کا کرشمہ ہے جس کی مدد سے ہماری نظر بندی کر دی۔ یہ جادو ہم پر تو چل گیا لیکن دنیا پر نہیں۔ باہر سے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ کفار مکہ نے جب باہر سے آنے والے مسافروں سے اس بات کی تحقیق کی تو سب کا کہنا تھا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، ایک دوسرے سے دور جاتے اور پھر آپس میں ملتے ہوئے دیکھا۔ اتنی زیادہ شہادتوں کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور اس کھلے معجزے کو جادو سے تشبیہ دیتے رہے۔ احادیث کی کتب میں تصدیق۔ معجزہ شق القمر کا یہ واقعہ بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو داؤد، طبرانی اور ابن جریر سمیت تمام حدیث کی کتب میں بکثرت سند کے ساتھ موجود ہے، جن میں صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے 3 صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور 2 صحابی ایسے ہیں جو اس واقعے کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں سے ایک یعنی حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے اور دوسرے یعنی حضرت بن مالک اس وقت کم عمر تھے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی رسول ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے عمر رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اس سے روایت کیا گیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ قرب قیامت کی بڑی نشانی۔ سورہ قمر کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ شق القمر کو قرب قیامت کی نشانی بتا کر دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔
سب سے آخر میں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں کی حیثیت سے مبعوث فرما کے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا میں آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، شہادت اور بیچ کی انگلی۔ ڈاکٹر اسرار احمد سورہ قمر کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے بعد اب قیامت بالکل سامنے ہے۔ حضرت اسرافیل اپنے منہ کے ساتھ سور لگائے بڑے بالکل تیار کھڑے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اشارے کی دیر ہے، جو ہی اشارہ ہوگا وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ قرب قیامت کی اس مفہوم کو سورہ معارج میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: یہ لوگ تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ موضع شق القمر پر کم عقلوں کا اعتراض۔ مکہ میں باہر سے آنے والے مسافروں کی شہادت اور تصدیق کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اپنے شبے کا اظہار تو کرتا رہا لیکن آج تک کسی عقلی دلیل سے شق القمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہ کر سکا۔ ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ اگر ایسے عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ میں رات کے وقت پیش آیا، اس وقت بہت سے ممالک میں دن ہوگا، ماں اس واقعے کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعد ممالک میں نصف شب اور آخری شب میں ہوگا، جس وقت عام دنیا سوتی ہے اور جاگنے والی بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے۔ زمین پر پھیلی چاندنی میں اس کے 2 ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس کی وجہ سے کسی کی اس طرف توجہ ہوتی۔ پھر یہ تھوڑی سی دیر کا قصہ ہے۔ روزمرہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں چاند گہن ہوتا ہے لیکن پہلے سے اس کی اطلاع ہونے کے باوجود ہزاروں لاکھوں افراد اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں اور انہیں کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ تو کیا یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گہن ہوا ہی نہیں؟ اس لیے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے کی وجہ سے اس واقعے کی تکذیب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مشہور اور مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالابار نے یہ واقعہ بچپن میں خود دیکھا اور اسے اپنے روزنامے میں لکھوایا۔ یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بنا۔ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف ملا محمد قاسم تحریر کرتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کے شروع میں کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے کشتی پر سری لنکا جا رہے تھے کہ راستے میں شدید طوفان کی وجہ سے راستہ بھول کر جزائر مالابار جہاں پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں کا حاکم سامری نام کا ایک شخص تھا۔ اسے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے آنے کا علم ہوا۔ سامری نے مسلمانوں سے متعلق یہودی اور عیسائی سیاحوں اور تاجروں سے سن رکھا تھا، چنانچہ اس نے انہیں بلا بھیجا اور اسلام سے متعلق جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ مسلمانوں نے پہلے اسلامی تعلیمات اور پھر پیغمبر السلام سے متعلق تفصیلاً بتا دیا، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر کیا۔ دوران گفتگو واقعہ شق القمر کا بھی ذکر آیا، جس سن کر بادشاہ نے کہا ذرا ٹھہرو، ہم تمہاری صداقت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ ہماری بادشاہت کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں جو بھی اہم واقعہ پیش آتا ہے ہم اسے تحریر کروا کر شاہی خزانے میں محفوظ کروا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر اس سال کا پرانا رجسٹر طلب کروایا۔ اس کے مصاحب برگردانی میں مصروف ہو گئے۔ جس تاریخ کو شق القمر ہوا تھا وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ رجسٹر میں درج تھا۔ چنانچہ سامری مسلمان ہو گیا اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ عرب چلا گیا۔ برصغیر کی پہلی مسجد روایت میں ہے کہ مالابار کا راجا چیرامان پیرومل راما وریا ایک رات کسی پریشانی کی بنا پر اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ 14ویں کا پورا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور کچھ دیر بعد پھر آپس میں مل گئے۔ راجا بڑا حیران ہوا۔ اس نے اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے اپنے حکومت کے لوگوں کو دوڑایا۔ چنانچہ اسے معلوم ہوا کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ راجہ اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ اس عجیب و غریب واقعے کی مزید کھوج لگانے کے لیے مکہ پہنچ گیا اور پھر جب حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور اپنا نام تاج الدین رکھ لیا۔ اس کا انتقال مکہ میں قیام کے دوران یمن کے شہر سلاطہ کے مقام پر ہوا۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے جانشین کو ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا تھا کہ حضرت مالک بن دینار کی مدد سے نکنور کیرالہ میں ایک مسجد تعمیر کرواؤ۔ یہ مسجد چیرامان جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے، جسے برصغیر کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت مالک بن دینار پہلے تابعی ہیں جو تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کے شہر کیرالہ پہنچے۔ اگلی قسم میں مزید تفصیلات بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔